السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے۔ تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسول، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، ایک مومن کو اللہ رب العزت کی ہر نعمت پہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو، اس پہ شکر گزار اگر ہوا جائے تو اللہ اس شکر کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ اور پھر نعمت پہ شکر گزار ہونے کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اس نعمت کے بارے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کا پاس رکھے۔ نعمتیں تو اللہ رب العزت کی بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تم اپنی گنتی میں اللہ کی نعمتوں کو نہیں لا سکتے۔ تو انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے، جو انسان کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو اولاد کی نعمت پہ بھی انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کی شکر گزاری کا جو طریقہ ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اولاد کے بارے بھی شریعت کے احکامات کو سمجھے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کچھ کہا ہے، کیا احکامات ہیں، ان کو سمجھے، ان کی پاسداری کرے، تاکہ وہ شکر گزاری کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ سکے۔
لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے غیر شرعی باتوں کو تو بڑا قبول کیا ہوا ہے، ان کو بڑی خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا، لیکن جو شرعی چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں مانتے یا ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ناقص علم میں وہ چیز نہیں ہوتی، اور جب اولاد کی نعمت سے اللہ نواز دیتا ہے یا اس سے پہلے ہم غیر شرعی چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں، جو اصل چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، چونکہ پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، تو ہم نے بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس کو سمجھ لیا جائے۔ کیونکہ جب نعمت کا احساس ہوتا ہے، کوئی نعمت انسان کو ملے نا، اس کو اس کا احساس ہے، اتنی بڑی نعمت، پھر اس نعمت کے بارے اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کو میں نے کیسے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے بارے اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ رب العزت کی اس نعمت پہ شکر گزار ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اولاد کیسے اس کا حصول ممکن ہے، اس سے پہلے کیا کام کرنے ہیں، جب مل جائے پھر کیا کرنا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ والدین کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بعض لوگ اولاد والے ہیں، وہ اپنے آگے کسی کو بتا سکتے ہیں۔ ہر خطبے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندے کے لیے ہر خطبہ ہو، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو صرف مرد کے متعلق ہوتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جو صرف عورت کے متعلق ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف وہی مسئلہ بیان کریں جو عورت اور مرد دونوں کے متعلق ہے، یا پھر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ہم بڑوں کا مسئلہ بیان کریں ساتھ چھوٹوں کا بھی کریں، کبھی ایسے بھی ہوتا